جب پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے تو واصف علی واصف فرماتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے. کتنی؟ زور سے بولیں. ایک شرط ہے. تو پوچھا گیا وہ ایک شرط کون سی ہے؟ جتنے ذہین لوگ ہیں ابھی پتہ چلے گا. واصف علی واصف کہتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ درود پڑھنے والا اور جس نبی پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. مجھے آپ کے چہرے کی بشاشیت سے اندازہ ہوا اللہ نے آپ کو ذہانت اور عشق دونوں عطا فرمایا. میں اسے پھر سے ریورس کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے کی ایک شرط ہے کہ درود پڑھنے والا اور جس نبی پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. یعنی 200 سال پہلے جو لوگ اس تیغیہ محلے میں آئے اور انتقال کر گئے، آج کیا ان کے نام سے کوئی خط بھیجیں گے آپ؟ بولیں بھائی. نہیں بھیجیں گے. خط وہیں بھیجیں گے جہاں جواب ملنے کی امید ہو. تو درود بھی وہاں پڑھنا چاہیے جہاں صاحب درود ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو بولے کہ درود پڑھنے کے لیے شرط ہے کہ صاحب درود کا ہونا ضروری ہے. تو واصف علی واصف سے اس شخص نے پوچھا کہ اس کا مطلب ہم درود نہ پڑھیں؟ کہا کیوں؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے مکہ شریف میں آئے، مدینہ پاک میں ظاہراً وصال فرمایا، وہیں وہ گنبد خضرا کے سائے میں آرام کر رہے ہیں. ہم غیر منقسم ہندوستان میں پیدا ہوئے 1400 سال کے بعد، تو ہم نے تو حضور کا زمانہ نہیں پایا. تو واصف علی واصف کہتے ہیں یہ سچ ہے کہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور تو تیرے زمانے میں ہیں. اللہ. اس اعتقاد کی دہلیز پر آئیے محبتوں کا چراغ روشن. بولے اگر حضور ہیں تو ثبوت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بہت صحیح وقت پہ روزانہ سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، چاند نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے. بغیر پلر کے اللہ نے آسمان کو روک رکھا ہے. اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے روک رکھا ہے، اور حضور ہی کائنات کی ڈلیوری کا سبب ہے. لہذا یقین کر لیں کہ ہٹ جائیں گر رسول خدا درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے. یہ ساری بہاریں حضور کی وجہ سے. جب ایک درویش سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، آواز پہنچی؟ بولے. پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا. نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر وہ کہتے ہیں ایسے ہی درود پڑھنا چاہیے یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ حضوری کا طریقہ ہے، یہ حاضر باش ہونے کی نشانی ہے. اب آپ سے گزارش ہے، گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے. صوفیہ فرماتے ہیں جب درود پڑھا کرو تو گردن جھکا لیا. یا اپنی نظریں، اپنا سینس، اپنا دماغ، اپنا خیال، بائیں طرف دل ہوتا ہے، دائیں طرف روح کا مقام ہے. ادھر دل ہے تو سر کو جھکا کر کے یا پلکیں جھکا کر کے یا خیالات کو جھکا کر کے دل کی طرف پھر حضور کی بارگاہ میں درود پڑھیں. بولے اس سے کیا ہوگا؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں جب تمہاری زبان کی آواز دل تک پہنچے گی تو دل کی آواز حضور کی بارگاہ تک. اس طریقے سے درود پڑھنے کی عادت اگر آپ ڈال لیں گے نا، آج 13 نومبر کی شب گزر رہی ہے، ٹھیک 40 دن کے بعد صوفیہ کہتے ہیں تمہارے اس دل میں میٹھا میٹھا درد ہوگا. جب یہ درد ہونے لگے تو یقین کر لینا کہ تمہاری درود کی آوازیں سماعت مصطفیٰ تک پہنچ گئی. ایک بڑے راز سے پنے پردہ ہٹایا. آئیے وقت کم ہے، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حضور کی بارگاہ نور و کرم میں درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور کا محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک. سرکاہی شریف کے سرکار کا فیض ہے جو حضور غوث پاک کی بارگاہ سے وہاں تک پہنچا. غریب نواز کے ملک میں برکتوں کی اجارہ داری اللہ نے جن کے ذمے کرم پہ ڈالی تھی
ان میں ایک ذات چاندپور فتح شریف میں موجود رہی. آج ان کا مبارک علم، ان کی روحانیت، ان کی ولایت، ان کے انوار و تجلیات، اس مبارک خانوادے کی مبارک گدی پر بیٹھنے والی مبارک شخصیت، نور نگاہ مشائخ اہل سنت و عالم اسلام، یادگار مشائخ اہل سنت، صاحب سجادہ خانقاہ قادریہ یوسفیہ تیغیہ یوسفیہ چاندپور فتح شریف، جو میری نظر میں اس وقت کے بڑے بڑے مشائخ کرام میں بہت ہی قابل قدر اور بہت ہی لائق تعظیم اور بہت ہی مبارک اور مسعود شخصیت کے مالک ہیں. میں نے ان کی تنہائی بھی دیکھی ہے، ان کی انجمن بھی دیکھی ہے، منبر شریف پر ان کے جلوے بھی دیکھے ہیں، اور ٹوٹی ہوئی جھوپڑی میں ان کے تقوی کی بہار بھی دیکھی. یادگار مشائخ اہل سنت حضور مفتی قسیم الحق میاں شاہ صاحب قبلہ، ان کی قدم بوسی کا فیض ہے. میں آپ کے قدموں کے نیچے ہوں. ان کے چھوٹے بھائی یہاں پر ہیں. میری تو یہیں تک رسائی ہو تب بھی بڑی بات ہے. جو بڑے لوگ ہیں وہ بڑوں کے ساتھ رہیں. ہمیں تو ان بڑوں لوگوں کے قریب رہنے والے جو چھوٹے لوگ ہیں وہ خود بہت بڑے معلوم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نبیر چاندپور فتح شریف سیدی آقائی مولائی ملجائی حضور شاہ، عالم وقت، عالم دین، عالم ادب، عالم با کمال علامہ شاہ حضور نور نبی شاہ صاحب. یہ نور نبی بھی ہیں اور نور صدیق بھی ہیں، نور عمر بھی ہیں، نور عثمان بھی ہیں، نور علی بھی ہیں. اور اگر دل کہے تو کہہ دوں، میں نے غوث پاک کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے حاضری دی ہے تو اگر یہ کہوں کہ یہ نور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہے. میں نے ان کا ادب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں دیکھا. ان کی مقبولیت ان کے جھکے ہوئے سر سے ظاہر ہوتی تھی. آج میں ان کے قدموں کے نیچے ہوں. جتنے علماء کرام تشریف فرمائے، اللہ سب کو زندگی میں ایک مرتبہ حضور غوث پاک کا دربار دکھا دے اور آپ سب کو بھی حاضری کا شرف عطا فرمائے. آمین کہہ دیں. مائک والے بھائی کہاں پر ہیں؟ ہاں ذرا سا ایک کام کر لیں. ایک کام کر لیں، اس کا جو ایکو ہے وہ بند کر دیں. ایکو اس کا بند کر دیں بھائی جان. بہت اچھا مائک ہے، بہت دور تک آواز جا رہی تھی. بہت دور سے شکیل بھائی، راشد جمال بھائی، سراج بھائی لے کے مجھ کو آئے تھے. مجھے ابھی 15-17 دن ہوئے بغداد شریف سے آئے ہوئے، حضور غوث پاک کی بارگاہ سے آئے ہوئے، اور گھنٹوں بھی گھر پہ نہ رہ پایا اور پھر سفر پہ سفر کرتا رہا. آواز اس کا ایکو بند کر دیں بھائی جان. ایکو بالکل بند کریں. میں بتاتا ہوں نا، بہت اچھا مائک ہے، بہت دور تک اس کی آواز میں نے محسوس کی. ایکو اس کا بند کر دیں اور اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیں. ایکو رہے گی تو سیٹی کی آواز آئے گی. ایکو اس کا بالکل بند رکھیں اور اس کی آواز بڑھائیں. آپ میری دونوں باتیں بہت آسان ہیں. اس میں کوئی انگریزی کا لفظ نہیں کہ ٹریول بڑھاؤ بیس بڑھاؤ، ایسا کچھ بھی سسٹم نہیں ہے. بہت آسان سسٹم ہے. آپ اس کا ایکو بند کر دیں، اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیں. اگر یہ آپ کے بس میں ہے تو کر دیں. آپ کا اچھا مائک ہے، ٹھیک ہے. اب آئیے میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ پہلے نعت کے 2 شعر پڑھ دوں. بس اسی کیمپس میں آواز رکھیے گا بھائی، تھوڑی سی آواز اور بڑھا دیں. کسی کو دقت تو نہیں ہے؟ حضور غوث پاک کے شہزادے سید شباہت میاں فرماتے ہیں، راتوں کو مدینہ شریف میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے. میری بہنوں سننا، ان سے عمر فاروق اعظم نے پوچھا تھا کہ آپ راتوں کو مدینہ شریف میں ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ تو سرکار صدیق اکبر نے عمر فاروق اعظم سے فرمایا تھا، میں چپل جوتے راتوں کو اس لیے نہیں پہنتا کہ میری چپل کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے. کہا یہ طریقہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ تو رو کے بولے مجھے آمینہ کے لال نے بتایا. بچے بائک سے سیلنسر نکال کے چلتے ہیں، گلی کوچوں سے اتنی بڑی آواز کے ساتھ بائک سے چلتے ہیں کہ غریب عورتیں جو اپنے بچوں کو تسلیاں دینا چاہتی ہیں وہ بچے ان کے ہاتھ سے گر جاتے ہیں. ایک مریض بوڑھا باپ اپنے ہاتھ میں دوائیں لے کے بیٹھا ہوا ہے اور ہماری گاڑیوں کی آواز سے اس کے ہاتھ کی دوائیاں گر جاتی ہیں. مجھے بتاؤ کہ اسلامی سسٹم کے خلاف ہے کہ نہیں؟ میں ابھی بھی آ رہا تھا تو راستے میں دیکھ کچھ بچے بیٹھے ہیں موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں. مجھے تکلیف تو نہیں ہوئی، ان بچوں کو دیکھ کے خوشی ہوئی ہے، لیکن درد ہوتا ہے. یہ وہ بچے ہیں جن کو اللہ نے درود پڑھنے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ وہ بچے ہیں جن کی سماعتوں میں ان مبارک نعت خوانوں کی آوازوں کی گونج کا اثر غالب رہے. لیکن بچے ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے بدلتے بھی ہیں اور بگڑتے بھی ہیں. دعا کریں کہ اللہ ہمارے مسلم معاشرے کی تبدیلی کے تمام تر سامان ظاہر فرما دے ان مبارک نفوس قدسیہ کے صدقے و طفیل میں. بڑے ادب سے میں نعت کا ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد حضور غوث پاک کی اگر اجازت ہوگی، غوث پاک کی، آپ کی نہیں، تو تھوڑی دیر غوث پاک کی بات کروں گا انشاءاللہ. کل میں جس جلسے میں تھا وہاں پر میں نے حضور کی 4 بیٹیوں کی شادی کی بات کی تھی، زینب و رقیہ، ام کلثوم اور مخدومہ کائنات کی.
परसों जिस जलसे में था मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्स्ट मैरिज की बात की थी। यूट्यूब में कभी जाना कभी सुनना खामोशी से, तो आपको थोड़ी सी मालूमात हो जाएगी। कुछ कमी होगी तो मुझे इशारा कीजिएगा, कोई गलती होगी तो मैं तौबा कर लूँगा मरने से पहले। सुने आप बड़े अदब और एहतराम के साथ, एक नात का शेर है। मुजरिमे इश्क हूँ महशर में ये पहचान रहे, मुजरिमे इश्क हूँ महशर में ये पहचान रहे, या रसूल अल्लाह आपका हाथ रहे मेरा गिरेबान रहे। मुजरिमे इश्क हूँ महशर में ये पहचान रहे, आपका हाथ रहे मेरा गिरेबान रहे, और या रसूल अल्लाह मौत के वक्त रहे तेरा तसव्वुर ऐसा कि मलकुल मौत भी कुछ देर को हैरान रहे। मौत के वक्त रहे तेरा तसव्वुर ऐसा कि मलकुल मौत भी कुछ देर को हैरान रहे। दो शेर में चांदपुर फतेह शरीफ के सरकारों और इन उलमा की जूतियों को अपने सर पे रख के बगदाद शरीफ गया था। हुजूर गौस पाक की बारगाह में पढ़ता था। पढ़ दूं? चलेंगे इंशाल्लाह बगदाद? हाथों को उठा के बोले इंशाल्लाह। अल्लाह मेरे भाइयों के उठे हुए हाथों की आबरू बचा ले। जो रिकॉर्डिंग हो रही है, मधुबनी ज़िला है ये, सूबे बिहार की इल्मी एतबार से बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। लोगों के मकानात से ज़्यादा यहाँ के लोगों के दिलों में इल्म रसूल, इल्म अली, इल्म रज़ा की बरकतें मौजूद हैं। दिल पक्के हैं माशाअल्लाह। और ये पचही शरीफ है। पचही शरीफ का मधुबनी का बेल्ट है। 3-4 घंटे के फासले पर पटना है और 4-5 घंटे के फासले पर पूर्णिया वगैरह है, और ये धनबाद और ये मुजफ्फरपुर की मुबारक ज़मीन है। अगर कोई रिकॉर्डिंग कभी देखे तो समझ ले कि ये महफिल हिंदुस्तान के सूबे बिहार की बहार की अलामत है। मैं दो शेर पढ़ता हूँ जो हुजूर गौस पाक की बारगाह में बहुत पढ़ता था। देखें, और गलियों से तो कुछ भी नहीं लेना मुझको, और गलियों से तो कुछ भी नहीं लेना मुझको, बस तुझे देखने आऊंगा चला जाऊंगा। और गलियों से तो कुछ भी नहीं लेना मुझको, बस तुझे देखने आऊंगा चला जाऊंगा। या मेरे शेख अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान नाजिल हुआ, उस कुरान की एक आयत है, अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आप और हम दोनों माँ के पिस्तान से लिपटे हुए दूध पीते थे, तब से इन उलमाए किराम के अजदादो अमजाद ने कुरान की इस आयतों की तिलावत का रस खोला है और ऐलान किया है। अल्लाह ने खुद कहा है, बेशक मेरे दोस्तों को किसी बात का कोई टेंशन नहीं है, औलिया अल्लाह को किसी बात का हुज़्न गम मलाल नहीं है। ज़रा मोहब्बत से कह दो, जो वली आपको मिले हैं उन्हें किस बात का टेंशन नहीं है किसी बात का, तो कह दो सुभान अल्लाह। बात यहां से यूं मोड़ सकता हूं कि अगर औलिया अल्लाह को किसी चीज़ का टेंशन, कोई गम, कोई हुज़्न व मलाल नहीं है, तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो औलिया के सरदार हैं। हाय हाय, उन्हें कैसे किसी बात का गम, किसी बात का दर्द होगा। आज उसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की थोड़ी सी मुबारक ज़िंदगी से बातें मैं आपकी समातों की झोली में रखूंगा। अपनी माँ बहनों से गुजारिश करता हूं कि थोड़ी देर वो बैठें, कहीं मत जाएं, और आपसे हाथ जोड़ता हूं, आपसे गुजारिश है, अब जब कभी भी हुजूर की महफिल में आइएगा तो वजू बना के आइएगा, ठीक है? इंशाल्लाह बोले। कभी बेवजू गौस पाक की बातें ना सुना करें, ना हम सुनाया करें, ना आप सुना करें, इंशाल्लाह, ताकि समातों से ज्यादा आवाज दिल तक पहुंच जाए। दिल की पाकी मुराद है ना भाई, कपड़े तो सबके पाक हैं। इंशाल्लाह दुआ करें, हुजूर गौस पाक के जद की महफिल में जब कभी भी आएंगे बावजू आएंगे। और मैं माँ बहनों से, बच्चियों से भी गुजारिश करता हूँ, तेजी के साथ एक वाक़े का इशारा करने का हुक्म है। मैं ये बात, पुरानी बात है, उसे बता दूं, उसके बाद थोड़ी सी बात करता हूँ। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौस आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु जब औलिया के सरदार हैं तो इन्हें कैसे हुज़्न व मलाल होगा। इनकी जो पैदाइश मुबारक है उस पर थोड़ी सी बात करूंगा। इनका जो घर है वो कहाँ है, इनकी माँ, इनके बाप कौन थे। तो बड़ी मशहूर रवायत है कि इनके बाप का नाम था शेख मूसा जंगी दोस्त। कोई एक बच्चा दोस्त 10 साल का है, 15 साल का है, वो ऊंची बोले, हुजूर गौस पाक के अब्बू का नाम क्या था? शेख मूसा जंगी दोस्त। बोले
پھر سے بولیں برکتن. بہت بہت شکریہ. میں نے برکت کے طور پر کہا. ان کی عمر جوانی کی تھی اور جیلان یہ ایران میں ہے. اگر کوئی پوچھے جیلان کہاں ہے تو کیا بتاؤ گے؟ ایران میں ہے. تہران اسی ایران میں ہے، اور بستام اسی ایران میں ہے، خرقان اسی ایران میں ہے، شیراز اسی ایران میں ہے، سمنان اسی ایران میں ہے، سنجر اسی ایران میں ہے، جام اسی ایران میں ہے. سبحان اللہ. جیلان اسی ایران میں ہے، کاشان اسی ایران میں ہے، شازان اسی ایران میں ہے، اصفہان اسی ایران میں ہے، ہمدان اسی ایران میں ہے. یہ سارے قریب قریب شہروں کو میں نے کئی کی مرتبے دیکھے ہیں، اور ان علماء کی جوتیوں کے توسل سے دیکھے ہیں، اور آپ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولا انشاءاللہ. حضور غوث پاک کے ابو، میری بہنوں سننا، مجھے تمہارے قلب کو غوث پاک کی محبت کا قیدی بنانا ہے. سرکار غوث اعظم کے ابو جا رہے تھے جیلان میں، تو ایک ندی میں بہتا ہوا سیب جا رہا تھا. قریب قریب 90% لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہیں. ہاتھ اٹھا کے بتائیں معلوم ہے؟ بالکل معلوم ماشاءاللہ، اور معلوم ہونی چاہیے. تو حضور غوث پاک سرکار کے ابو نے کیا کیا تھا؟ اس ندی سے بہتے ہوئے سیب کو اٹھا کے کھا لیا تھا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ پھر اس کے جرم میں وہ پنالٹی بنائی گئی، پنالٹی دی گئی. 12 سال تک آپ نے جس باغ کی خدمت کی ہے، اس باغ کے مالک کا نام تھا شیخ عبداللہ سومعی. 12 سال کے بعد غوث پاک کے ابو نے کہا میں نے ایک سیب کھایا تھا اور 12 سال تک آپ کی باغبانی کی ہے، اب تو میرا جرم معاف کر دیں. فرمایا نہیں معاف کروں گا، میری لولی لنگڑی اندھی بہری ایک بیٹی ہے، اس سے شادی کرنے پڑے گی. ڈر گئے غوث پاک کے ابو. فرماتے کچھ بھی ہو، زندگی جیسے بھی گزرے گزار لی جائے، اگر سیب کے بارے میں مجھ سے اللہ نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایک سیب کھایا تھا. صاحبوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، جواب جلدی دینا. سیب غوث پاک کے ابو نے کہیں توڑا تو نہیں تھا؟ اونچے بولو. ٹھیلے پہ بک رہا تھا، لے کے بھاگے تو نہیں تھے؟ ہاں. چورا کے کھایا تو نہیں تھا؟ نہیں کھایا تھا. میں نے ایک درویش سے پوچھا تھا، حضور غوث پاک کے ابو کا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنی بڑی سزا مل رہی ہے. ایک بہتا ہوا سیب، اور آپ میری بات کی تائید کریں گے، ایک بہتا ہوا سیب. اگر غوث پاک کے ابو بہتا ہوا سیب نہ کھاتے تو سیب سڑ جاتا. میں نے کہا غوث پاک کے ابو نے بہتے ہوئے سیب کو سڑنے سے بچایا ہے، اسے کھا کے کون سا اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ شیخ سومئی سرکار نے 12 سال تک اپنی باغ کی باغبانی کروائی ہے. اگر دل پہ یہ جواب نقش ہو جائے تو کسی کاغذ پہ لکھ لینا، ایک تصویر کھینچ لینا، کبھی کبھی اس کو اسٹیٹس بنانا. جملہ سنیے گا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں اس درویش کے جواب پر. میں نے کہا غوث پاک کے ابو نے اتنا بڑا جرم نہیں کیا تھا کہ جتنی بڑی سزا ان کو مل رہی ہے. جواب دے کے بولے کہ غوث پاک کے ابو جانتے تھے اگر میں نے کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ کیا تو میرے گھر میں اولیاء کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا. ہائے ہائے ہائے، ذرا محبتوں سے کہہ دو سبحان اللہ. ماں باپ آوارگی کر کے اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے تو بچے تو جس ادارے میں ہوں گے رسیدیں غائب کر دیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر حلال کھلا کے بچوں کو پالا ہوتا اور بچوں کو بیئر بار کے قریب بھی بٹھا دیا ہوتا نا، خدا کی قسم اس بیئر بار پر مدرسے کا بورڈ لگ جاتا 4 مہینے کے بعد. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو حلال کھلانا کم کر دیا ہے. بچوں کی آوارگی کے ہم تنہا ذمہ دار ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس ندی میں وضو کیا ہے جس ندی میں بہتا ہوا سیب غوث پاک کے ابو نے کھایا تھا. تو 12 سال کی پنالٹی دی گئی اور پھر وہ فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ لڑکی آپ کی جیسی بھی ہو میں اس سے رشتہ کر لوں گا. لولی لنگڑی اندھی بہری ہے. غوث پاک کے ابو نے ایکسپٹ کر لیا، رشتہ ہو گیا. جب پہلی رات اپنی بیوی کے کمرے میں گئے تو سمجھ رہے تھے اندھی بھی ہے، لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، یہ آپ کو پتا ہے. لیکن جا کے دیکھا تو بڑی مہذب اور بڑی حیادار، بڑی عصمت مآب ایک خاتون ہاتھ پاؤں کی سلامتی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. اب یہ غوث پاک کے جو نانا شیخ عبداللہ سومئی تھے کیوں کہا تھا اندھی لولی لنگڑی بہری ہے، آپ کسی قریب کے امام سے پوچھ لیں، وہ انشاءاللہ بتا دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ غوث پاک کے ابو کا رشتہ جس لڑکی سے ہوا تھا اس کا نام تھا فاطمہ ام الخیر. ہاتھ اٹھا کے بتائیں غوث پاک کی امی کا نام کیا تھا؟ نہ سب کے ہاتھ نہیں اٹھے بھائی، سیدھی سی بات ہے. فاطمہ، اونچی بولو، برکت کے لیے بولو فاطمہ. اللہ اس نام کی برکتوں سے قریب کے مردوں کی مغفرت فرما دے. حضور غوث پاک کی امی کا رشتہ غوث پاک کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست سے ہو گیا.
یہ 25 27 30 35 40 45 50 55 59 59 سال غوث پاک کی امی کی عمر ہو گئی تھی، گھر میں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ 59 ایئرس، 59 سال عمر غوث پاک کی امی کی ہو گئی، ان کے گھر میں کوئی بیٹا نہیں پیدا ہوا۔ جب غوث پاک کی امی کی عمر 60 سال کی ہوئی تب ان کے گھر میں ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر عرب کی عورتیں ہوں، یہ جو عورتیں بیٹھی ہیں، اگر عرب کی ہوں تو 65 سال تک بچے پیدا کر سکتی ہیں، اور اگر عرب کی نہیں ہیں، عجم کی ہیں، غیر عرب کی ہیں، تو 60 سال میں بھی اولادیں جن نہیں سکتی ہیں، لیکن اللہ چاہے تو، بولو بھائی بولو، اس کی مرضی ہے، وہ تو چاہے تو بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضور غوث پاک سرکار کی امی کی عمر جب 60 سال کی ہوئی تب حضور غوث پاک پیدا ہوئے۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کتنا لاڈ، کتنا پیار رہا ہوگا حضور غوث پاک کے امی کے دل میں، غوث پاک کی کتنی محبت رہی ہوگی۔ بہت ساری باتیں ہیں پیدائش کے پہلے، جیلان کی باتیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات بچوں کے لیے، جب 4 سال کی عمر غوث پاک کی تھی تو دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک فقیر گزرا، اس نے کہا السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ حضور غوث پاک نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اس فقیر نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، میں نے 1 مرتبہ سلام کیا ہے اور آپ نے 2 مرتبہ جواب دیا ہے۔ تو حضور غوث پاک فرمانے لگے بات یہ ہے کہ تم 5 سال پہلے بھی ادھر سے گزرے تھے، اس وقت بھی تم نے سلام کیا تھا، اور تیرے سلام کو میری ماں نے نہیں سنا تھا، لیکن اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، تیرے سلام کو میں اپنی ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا، میں نے سوچا کہ جواب دوں گا تو میری ماں ڈر جائے گی، آج میں نے 2 مرتبہ جواب دے کے پچھلا حساب چکا دیا ہوں۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی شان، ماں کے پیٹ میں رہ کر کے دنیا والوں کے سلام کے جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں، سماعت اتنی مضبوط ہے۔ تو آج مدھوبنی ضلع کی اس مبارک محفل میں بیٹھنے والوں کا عشق حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آواز نور بن کے کیسے نہیں پہنچے گا۔ اس عقیدے پر آپ اگر ہیں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں اے اللہ تیرا شکر ہے، اونچی بولے اے اللہ تیرا شکر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نا یہ غوث پاک کیسے سن لیں گے، یہاں سے 4000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ چھوٹی سی بات کرتا ہوں، ابو المعالی قادری لاہور کے بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، شیخ ابو المعالی قادری، ان کے مرید کا نام ہے شیخ لال محمد بدخشانی، علامہ بدخشانی کہتے تھے۔ معلوم ہے تاریخی بات یہ کہ دارا شکوہ کے پیر تھے، یہ میاں دارا شکوہ کے یہ پیر تھے بدخشانی۔ پیر نے کہا کہ اے میرے مرید تجھے ہر وقت ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ بدخشانی بولے حضور کیا پڑھنا ہے؟ بولے یہی پڑھنا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ۔ حضور غوث پاک کا نام دینا ہے، کس کا نام؟ نا اونچی بولے، حضور غوث پاک کا نام دینا ہے۔ شیخ بدخشانی کہتے ہیں میں کئی سال تک پڑھتا رہا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ۔ پھر کئی سالوں کے بعد دل میں خیال آیا اتنی مرتبہ غوث پاک کو اتنے سالوں سے یاد کرتا ہوں، پتہ نہیں میرے یاد کرنے کی خبر غوث پاک کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اگر دل گئے تو سبحان اللہ کہنا اس کے بعد، جیسے سوچا بدخشانی نے، پتہ نہیں میرے یاد کرنے کی خبر سیدنا شیخ کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ سوچ کے سویا ہی تھا کہ خواب میں غوث پاک کی زیارت ہو گئی۔ ذرا محبت سے بولیں، خواب میں سیدنا شیخ کی زیارت نصیب ہو گئی۔ سیدنا شیخ نے مجھے دیکھا تو میں ایک ریگستان میں تھا اور میرے سر پہ ٹوپی نہیں تھی۔ بدخشانی فرماتے ہیں میرے سر پہ ٹوپی نہیں تھی، ننگے سر ایک ریگستان میں کھڑا تھا، سامنے شیخ عبد القادر غوث پاک کھڑے تھے۔ میں نے سلام کیا، قدم بوسی کی، اور میں نے کہا حضور آپ نے کرم فرمایا؟ تو غوث پاک نے فرمایا سن بدخشانی، تو نے یہ کیسے سوچ لیا کہ پتہ نہیں میرے یاد کرنے کی خبر غوث پاک کو ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ سن، جب تک میں کسی کو یاد نہیں کرتا کوئی مجھے یاد کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہی وجہ ہے کہ میں تجھے بغداد شریف سے دیکھ رہا تھا، تو ریگستان میں ہے۔ اس کے بعد کی ایک مسکراہٹ کی بات سنیں، سیدنا شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے ننگے سر دیکھا، تو ریگستان میں کھڑا ہے، تو تیرے لیے بغداد شریف سے امامہ شریف لایا ہوں۔ اونچی بولے، تو ننگے سر کھڑا ہے ریگستان میں، لے امامہ شریف اسے پہن لے۔ اتنا شیخ نے فرمایا، بدخشانی فرماتے ہاتھ بڑھایا، آنکھ کھل گئی، گھر مہک رہا تھا، میرا جسم خوشبودار تھا، میں بہت خوش تھا۔
امامہ شریف نہیں ملا تو کیا ہوا، غوث پاک کی زیارت تو ہو گئی. لیکن فجر کی نماز کے بعد مجھے میرے پیر نے بلایا، بولے ادھر آؤ. میں قریب گیا تو میرے پیر نے کیا کہا سنیں آپ. خواب کس نے دیکھا تھا؟ بدخشانی نے. کس کو دیکھا تھا؟ غوث پاک کو. دو کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا. یہی دو تھے، دیکھنے والے اور دکھانے والے، معلوم ہے. لیکن جب پیر نے بلایا ابو المعالی قادری نے تو کیا کہا؟ اے میرے مرید بدخشانی، رات میں حضور غوث پاک کی زیارت کی ہے، بہت بہت مبارک ہو. اچھا یہ تو بتا تجھے غوث پاک نے دیا کیا ہے؟ بولے حضور کرم ہے، زیارت کرا دی. ایک امامہ شریف دے رہے تھے، بولے اسے لے لے. بس میں نے ہاتھ بڑھایا تو آنکھ کھل گئی، غوث پاک بھی چلے گئے تھے، میری آنکھ خواب کا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا. تو حضور غوث پاک کی اس فیض کا اثر دیکھیں. بدخشانی کے پیر ابو المعالی قادری فرماتے ہیں، او بدخشانی سن، جو امامہ شریف غوث پاک تجھے دے رہے تھے اور نہیں دیے، وہ مجھے دے کے گئے ہیں اور کہا ہے کہ اسے اپنے مرید بدخشانی کو دے دینا. آئے ہائے. جب دیکھا تو وہی امامہ تھا جو سیدنا شیخ کے ہاتھ میں تھا. کیا مطلب؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم. اپنے عقیدے کا بچاؤ کرو. میرے آقا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے فضائل اور ان کے مناقب کتنے بلند ہیں. ایک بات کا مجھے اشارہ ہے، عشق اور وہ محبوب کے حوالے سے سنا دوں آپ کو، سنیں گے؟ جائیے گا نہیں انشاءاللہ، اور جائیے گا تو سیدھے بغداد شریف جانے کی نیت کر کے اٹھیے گا انشاءاللہ. کتنے لوگ جائیں گے بغداد شریف؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ. اب کی سفر میں، اس سے پہلے جو سفر میرا ہوا تھا 2-3 مہینہ پہلے، اس میں 4 میرے ہندو بھائی گئے تھے. 4 ہندو دوست، 2 ہزاری باغ کے تھے اور 2 لوگ لدھیانہ پنجاب کے تھے. جو ہزاری باغ کے تھے نا، بڑے پڑھے لکھے بڑے پیارے آدمی تھے. جب غوث پاک کی بارگاہ سے نکلے نا تو میں نے پوچھا کہ کیسا لگا میرے شیخ کا روضہ؟ جواب بتا دوں؟ میں نے کہا میرے شیخ کا روضہ کیسے لگا؟ تو بولے کہ میں نے غوث پاک کی جالی پکڑ کے ایک جملہ کہا. دیکھیں حضور، میں نے کہا آپ نے کیا کہا؟ وہ کہتے میں نے شیخ اب سے فرمایا عبد القادر غوث پاک سے، یا غوث پاک مجھے نہیں معلوم میں کیوں پیدا ہوا تھا. میں ہندو مذہب کا ہوں. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم میں کیوں پیدا ہوا تھا، لیکن جب سے آپ کے روضے کو دیکھا ہے آ کر کے، دل کہتا ہے بس آپ کو دیکھنے کے لیے ہی پیدا ہوا تھا. میرا امام فاضل بریلوی 100 سال پہلے اپنی قلم کو اپنی کتاب پہ رکھ کر کے یوں سمجھ لیں تصوراتی احساساتی شاعری، اپنے داہنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر مارا ہوگا اور یہ کہا ہوگا ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. ہائے 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 ہائے، کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. چلیں گے بغداد شریف؟ بغداد شریف کی بات، ان کی شان بڑی نرالی ہے. لیکن پہلے دیکھیں محنتیں کتنی کی غوث پاک نے. 12, 13, 14 سال کی عمر ہے غوث پاک کی. آپ فرماتے ہیں میں جیلان کے قریب گزر رہا تھا. جیلان بڑا پیارا ایریا ہے، یہ آئس لینڈ کی فضا ہے، برفیلی وادیاں ہیں، ہمیشہ بارش ہوتی رہتی ہے، ٹھنڈی فضا ہے. انشاءاللہ چل کے دیکھیں گے. وہیں سامنے غوث پاک کے ابو کی مزار شریف ہے انشاءاللہ. شیخ موسیٰ جنگی دوست کا روضے اطہر شریف ہے، اور وہاں سے 1.5 گھنٹہ پہلے کے فاصلے پر بڑے پیر کی امی جان کا روضے مبارکہ ہے. چلیں گے نا انشاءاللہ؟ کیا لگائیں گے نعرہ؟ لبیک یا غوث اعظم. کون سا؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کون سا نعرہ؟ ذرا اونچی آواز میں. 2-3 منٹ کی 4 منٹ کی ایک بات سن لیں، اس کے بعد میں بغداد آؤں گا آپ کو لے کر کے. سیدنا شیخ فرماتے ہیں اچانک بادلوں سے غیب سے میرے کانوں میں آواز آئی، اے عبد القادر تو بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے؟ عاشق بننا چاہتا ہے کہ محبوب بننا چاہتا ہے؟ عاشق اور محبوب 2 راستے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کی لائن ہے، یہ بیومس کی، FMBS کی، MBBS کی، نیورو سرجن کی. یہ حافظ قرآن ہے، یہ قاری قرآن ہے، یہ عالم قرآن ہے، یہ مفکر ہے، یہ ایک فقیہ ہے، یہ محدث ہے، ٹھیک ہے، یہ ایڈوکیٹ ہے جسے وکیل کہتے ہیں، یہ جج ہے، یہ چیف جسٹس ہے، یہ آرٹ سائیڈ ہے، یہ سائنس سائیڈ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے عاشق اور محبوب 2 ڈگر ہے. آواز آئی غیب سے، اے عبد القادر بڑا ہو کے تو کیا بنے گا؟ عاشق بنے گا کہ محبوب بنے گا؟ عاشق بنے گا کہ؟ ابھی دونوں کا فرق سمجھ میں آئے گا، پہلے بیٹھے رہیے گا. میری مجبوری ہے کہ میں ایسوں کی صحبت میں رہتا ہوں، میں چیخ نہیں سکتا، چلا نہیں سکتا، اور آپ کا وقت برباد نہیں کر سکتا. میں تقریر سناتا بھی نہیں، میں تقریر اپنی یاد کراتا ہوں. بس یاد کر لیں تاکہ کبھی میں بھول جاؤں تو مجھے بتا دیجئے گا. اور جو سنیں، جس کو یہاں پر میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، اس کو انشاءاللہ غوث پاک میں بھی انشاءاللہ بیٹھا ہوا دیکھوں گا.
ایک اچھی بات نہیں ہے، غوث پاک کرم فرمائیں گے، ان کی قلیل تنخواہوں میں اتنی برکتیں ہوں گی، یہ سب جائیں گے ساتھ میں۔ سیدنا شیخ فرماتے میں رونے لگا، میں اپنی ماں کے پاس آیا، میں نے کہا امی جان غیب سے آواز آ رہی ہے کہ بڑا ہو کے تو کیا بنے گا، عاشق بنے گا کہ محبوب بنے گا؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میری ماں نے کہا بیٹے قریب میں اسی جیلان کے قریب میں ایک درویش رہتا ہے، اللہ کا ولی، جس کے پاس جسم پہ کپڑے نہیں ہیں یا ہے تو پھٹا ہوا ہے، گندگی کے ڈھیر پہ پڑا رہتا ہے، کتوں کو تکیہ بنا کے سو جاتا ہے، کیڑے مکوڑوں سے باتیں کرتا ہے، روٹیاں زمین پر پڑی ہوئی کھا لیتا ہے۔ اے میرے بیٹے عبد القادر بہت بڑا اللہ کا دوست ہے، جا کے اس سے پوچھ میں بڑا ہو کے کیا بنوں۔ حضور غوث پاک تشریف لے گئے، اس درویش کے پاس آپ نے سلام کیا، درویش نے جواب دیا، حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میں بڑا ہو کے کیا بنوں، عاشق بنوں کہ محبوب؟ اس درویش نے کہا اے عبد القادر کل آؤ گے جواب مل جائے گا۔ حضور غوث پاک واپس آ گئے، راتیں رو رو کے گزاری، کل آپ کے مستقبل کی فائل کا نصاب تیار ہونے سے پہلے وہ کالم بھرا جائے گا کہ آپ کو عاشق بننا ہے کہ محبوب بننا ہے۔ سیدنا شیخ فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھی، ماں کے قدموں سے لپٹا رہا، پھر اس کے بعد میں نے امی سے کہا اجازت دو تو اس درویش سے مل کے آؤں؟ فرمایا جاؤ بیٹے اس سے۔ فرماتے جب میں گیا نا اس کے پاس، وہ زمین تھی وہ نہیں تھا، وہاں وہ درویش نہیں تھا، زمین تھی لیکن وہ نہیں تھا۔ میں نے پوچھا لوگوں سے بھائی ایک فقیر یہاں پر تھا وہ کدھر گیا؟ لوگوں نے کہا اے شیخ عبد القادر کل وہ مر گیا۔ میں نے کہا مر گیا؟ بولے ہاں کل انتقال کر گیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا اس کی قبر کہاں پر بنی ہے؟ سننا غور سے، حساسیت ہے، زمین زندہ ہے تو سننا۔ ہاں جب پوری دنیا میں آگ لگی ہو، میری بہنوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہوں، تو میں تمہارے سامنے عمر شریف کے ڈرامے کی باتیں نہیں کر سکتا، سمجھے؟ مجھے آپ کے قدموں میں جگہ تھوڑی سی ملی ہے، اللہ مجھے آپ سے استفادہ کی توفیق بخشے۔ سنیں آپ، سیدنا شیخ فرماتے ہیں وہ کدھر گیا؟ بولے وہ کل مر گیا۔ بولے مر گیا، اس کی تدفین عمل میں آئی ہے، کہاں آئی ہے، کہاں دفن ہوئے ہیں؟ لوگوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ اے شیخ عبد القادر جیلانی ہمیں تو اس کے دین دھرم کا پتہ نہیں۔ بولے ہاں؟ بولے اس کے پیروں میں رسی باندھ کر کے اسے گھسیٹ کر کے جنگلوں میں چھوڑ دیا گیا ہے، چیل کوے اس کی لاش کو نوچ کے کھا رہے ہیں۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے ولی کی بات ہو رہی ہے۔ شاعر نے کہا تھا کھال کھچتی ہے کٹتی ہے گردن، عشق کرنا تماشا نہیں ہے۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی ایسی یہ بریانی نہیں ہے کہ جو گرم ہو اور کھا لیا جائے اور اس کے ہاضمے سے پہلے اپنے تصرفات کو ظاہر کر دیا جائے سفلی عمل کے ذریعے سے۔ نا 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 نا، یہ ڈگر قربانیاں مانگتا ہے، اس راہ پہ چلنے میں آپ کو بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، قربانیاں دینی پڑیں گی آپ کو، یہ عشق کی منزل ہے۔ سیدنا شیخ فرماتے کہاں ہے وہ؟ بولے چیل کوے اس کی لاش کو نوچ کے کھا رہے ہیں۔ میرے گھر چلے آپ، میں کتاب دکھاؤں، اس کتاب میں یہ تک لکھا ہوا ہے کتے تک ان کی لاش کو نوچ کے کھا رہے تھے۔ عشق انسان کو قلندر بو ولی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے۔ سرکار غوث پاک کو جلال آ گیا، آپ گئے اپنی آستین سے بیٹھے، او مرد قلندر تو اللہ کا دوست ہے اور اللہ کا ولی وعدہ خلاف نہیں ہوتا، وعدہ شکن نہیں ہوتا، وعدے سے مکرتا نہیں ہے، وعدے کو پورا کرتا ہے۔ تم نے کل مجھ سے کہا تھا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا، اور تم کل ہی نکل لیے۔ ولی وعدے کو وفا کرتا ہے۔ بول میرے ساتھ تو نے ایسا کیوں کیا؟ نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی، اے عبد القادر میں نے کہا تھا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا، تمہارا سوال کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے میرا سوال یہ ہے کہ میں بڑا ہو کے عاشق بنوں کہ محبوب بنوں؟ اب عاشق اور محبوب کی جو اس کی میننگ ہے آپ سمجھ لیں تو بات بن جائے گی۔ بڑا ہو کے میں کیا بنوں؟ سیدنا شیخ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اس نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی میرے سماعت میں، اس نے کہا اس مرد قلندر نے، اے شیخ عبد القادر جیلانی اگر محبوب بنو گے دنیا تمہارے پیروں کا دھون پیے گی، اگر محبوب بنو گے تو بہت ناز برداری ہوگی، اگر محبوب بنو گے دنیا تمہاری خدمت کرے گی، بہت لاڈ اور پیار کیا جائے گا، تمہارا بڑا لحاظ رکھا جائے گا، تمہارے ہر وقت خدمت کرنے والے تمہارے قدموں کے پیچھے پیچھے لگے رہیں گے۔ مثال کے طور پر جیسے داماد کی عزت ہوتی نا، یہ درجہ محبوبیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے۔ اور اے عبد القادر جیلانی اگر عاشق بننا چاہتے ہو تو دیکھ لو تمہارے سامنے یہ عاشق کی لاش پڑی ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے انڈمان نکوبار میں کیا کہا تھا؟ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہو، نہ کسی کے دل کا قرار ہو،
جو کسی کے کام نہ آ سکے وہ میں ایک مشت غبار ہوں، پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، میرے در پہ شمع جلائے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں، میں تو بے کسی کا مزار ہوں۔ نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی، اے عبد القادر دیکھ لے، مجھے کسی نے نہلایا تک نہیں، مجھے 3x6 کی قبر بھی نہیں ملی، مجھے کسی نے 2-4-10 میٹر کا کفن بھی نہیں دیا، میری مغفرت کی دعا بھی نہیں کی گئی، میرے پیروں میں رسی باندھ کر کے چیل کووں کے حوالے کر دیا گیا۔ اگر عاشق بننا ہے تو دیکھ لے یہ عاشق کی لاش پڑی ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے جلال آ گیا، میں نے اپنے بازوؤں کو اٹھایا اور فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سنو مرد قلندر، اگر عاشق بننے میں اتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا، عاشق بن کے دکھائے گا۔ کہتے ہیں میں وہاں سے چلا آیا، 18 سال جب میری عمر ہوئی، میری ماں کی 78 سال ہوئی، تو میں نے اپنی ماں سے کہا امی جان مجھے جیلان سے بغداد جانا ہے۔ بولے کیوں؟ میں نے کہا تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو ماں رونے لگی، ماں ہوتی ہے، میری ماں رونے لگی۔ بولے بیٹے عبد القادر میری عمر 78 سال کی ہے، 60 سال کی عمر میں تھی تو پیدا ہوا تھا، آج تو مجھ سے جدا ہونا چاہتا۔ پھر ماں نے ایک جملہ کہا، اے میرے بیٹے عبد القادر جا، تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا، تو اپنے آقا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ غوث پاک کی امی رونے لگی، غوث پاک بھی رونے لگے، فرماتے میں اپنی ماں سے لپٹا ہوا تھا۔ یہ بتائیں ہاتھوں کو اٹھا کر کتنے لوگوں کی مائیں زندہ ہیں؟ اٹھائیں ماشاءاللہ، کہہ دیں اے اللہ تیرا شکر ہے۔ بولے بولے بولے، وعدہ کرو انشاءاللہ ہر سال کی مجلسوں میں کہیں مت جایا کرو، لیکن جو ایک محفل میں کوئی پیغام ملے اسے فالو کیا کرو۔ وعدہ کرو جب گھر سے باہر نکلو گے دور جانے کے لیے تو انشاءاللہ اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے نکلو گے۔ بولو بھائی بولو، دل سے بولو انشاءاللہ۔ لوگ بڑے ظالم ہو گئے ہیں، اپنی ماؤں کو ٹھوکریں مار دیتے ہیں، اپنی ماؤں کی عزتیں نیلام کرتے ہیں، اپنی سگی بیٹی کی شادی میں اپنی ماں کو دعوت نہیں دیتے۔ اپنی سگی میں کوئی پوچھتا ہے تیری ماں نہیں آئی تو سگا بیٹا کہتا ہے وہ کمینی ہو گئی، چھوٹے والے بھائی کے بہکاوے میں آ گئی، میں اپنی بیٹی کی شادی میں چھوڑ دیا اسے، موت مٹی میرا اس سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ دوست کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے، ارے وہ تیری ماں ہے، ماں، اسے بلا کے لا، چل چل بلا کے لا۔ پریشر پڑا تو گیا پھر بھائی کی گھر میں اور ماں سے کہتا ہے چلے بارات آنے والی ہے۔ ماں نے رو کر کے اپنے ٹوٹے ہوئے چشمے میں اپنے آنسوؤں کو پوچھا، اپنے میلے میلے دوپٹے کو سر پہ رکھا اور ٹوٹی ہوئی چپلیں لاٹھی کے سہارے سے آ گئی اپنے بڑے بیٹے گھر پہ۔ جو بھی دیکھتا ہے اسے گھور گھور کر کے دیکھتا ہے، یہ بوڑھی پھر عورت آ گئی، مری بھی نہیں ابھی، اس کی بیوی اس کی بیٹیاں اسے گھور رہی ہیں۔ وہ بیٹھ گئی، سگی ماں ہے، بیٹھی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جہاں عورتیں پلیٹ دھلتی ہیں وہیں پر چپل بچھا کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اس گھر کی وہ مالکن ہے، لیکن آج جو آ رہا ہے اسے ٹھوکریں مارتا ہے۔ کسی نے ایک چائے کے لیے اسے پوچھا نہیں، 2 گھنٹے کے بعد بیٹھی رہی اور رو کر کے اپنی سگی ماں اپنے سگے بیٹے کے گھر سے اپنے گھر واپس آ گئی۔ پھر اس نے مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور رو کر کے ایک جملہ کہا، اے میرے مولا میرا بیٹا مجھ سے محبت نہیں کرتا تو کیا ہوا، میں تو اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہوں۔ آج میرے بیٹے کی میری بیٹے کی بیٹی کی شادی ہے، آبرو بچانا میرے مولا، باراتیوں کے آنے پر میرے بیٹے کی آبرو بچانا۔ ماں روتی رہی، دنیا ہنستی رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا معلوم ہے؟ حضور فرماتے کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ اس کو لکھ لینا، اتنے مہنگے مہنگے جلسے کرتے ہو، روز اسٹیج پہ لڑائیاں ہو رہی، اختلافات کی حد ہو گئی۔ کبھی ہم نے اپنے نفس سے اپنے شر سے اختلاف نہیں کیا، کبھی ہم نے جلسوں سے کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کی، نعرے لگے ہنگامے ہوئے چلے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں، یہ ریاض الجنہ کی 3ری صف میں باب عائشہ ہے، دروازہ ہے، میرے آقا فرماتے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں اس دروازے پہ کھڑی ہو کے بولتی بیٹے محمد ادھر آؤ، تو میرے آقا فرماتے نیت توڑ کر کے اپنی ماں سے لپٹ جاتا۔ نبیوں کے امام کی بات ہو رہی ہے، ایک ہم ہیں کہ اپنی ماں کے لیے دوائیاں بھول جاتے ہیں، اپنی ماں کے لیے سردی میں ایک موٹا سا دوپٹہ بھی نہیں دے سکتے، اسے ہم تفریح کا سامان سمجھتے ہیں، ذلت و رسوائی کا سامان سمجھتے ہیں۔ معلوم ہے آپ کو بغداد شریف میں میاں حضور نے زیارت کی ہوگی، غوث پاک کے بیٹے ہیں شیخ بشیر گیلانی، معلوم ہے
ایک مرتبہ میں ان کے گھر پہ گیا ہوں، کہنے لگے کہ کورونا لاک ڈاؤن کے موقع پر میری سب بچیاں بیمار پڑ گئی، میرے بچے بیمار پڑ گئے، آکسیجن کی کمی تھی، دوائیاں بھی نہیں تھی، باب الشیخ بھی دور تھا، اور ہاسپٹل جو مستشفیٰ کہتے ہیں نا وہ سب لاک تھے، بڑی دقتیں تھیں، موت پہ موت ہو رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ میری بچیاں مر جائیں گی، میرے بچے مر جائیں گے۔ شیخ بشیر گیلانی کہتے ہیں میں تھک گیا، میں سمجھ گیا کہ اب بچوں کو مرنے سے بچا نہیں پاؤں گا۔ میری بوڑھی ماں بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، میں اپنی ماں کو اٹھا کے لایا، ایک کرسی پر بٹھایا، اور کہتے ہیں جب میری ماں کرسی پر بیٹھ گئی تو میں نے اپنی ماں کے قدموں کے نیچے پلاسٹک کا ٹپ لا کے رکھ دیا، بالٹی بڑی والی رکھ دیا، ایک لوٹا پانی لے کے آیا۔ جب ایک لوٹا پانی آ گیا تو میں نے اس پانی سے اپنی ماں کے پیروں کو دھلا، خوب دونوں پیر کو دھلے، دھلنے کے بعد سارا پانی اسی بالٹی میں رکھ لیا۔ رکھنے کے بعد ایک گلاس منگوایا، میں نے اپنی سب بچوں کو بلایا، میں نے کہا ادھر آ جاؤ، سب لائن سے بیٹھ جاؤ۔ سارے بچے میری لائن سے بیٹھ گئے۔ شیخ بشیر گیلانی کہتے ہیں بس اسی بالٹی کا اپنی ماں کے پیروں کا دھون گلاس میں بھر بھر کے اپنی بچیوں کو پلاتا جاتا تھا، اپنے بچوں کو پلاتا تھا اور کہتا تھا پی لو پی لو، رب کا نام لے کے پی لو، کسی اور وجہ سے تمہیں موت آ سکتی ہے، کورونا کی وجہ سے موت نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ تمہیں میں نے اپنی ماں کے پیروں کا دھون پلا دیا ہے، تمہیں میں نے اپنی ماں کے پیروں کا دھون پلا دیا۔ کیا دقتیں ہوتی ہیں ماں سے دعا کرنے کی بنیاد پر۔ یہ سرکار محبوب الہی کی چوکھٹ ہے۔ دہلی میں لوگوں نے کہا بارش نہیں ہوتی ہے، فرمایا رب چاہے گا باذن اللہ ابھی ہوگی۔ اندر گئے، ایک دھاگا لے کے آئے، اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور کہا میرے مولا اس دھاگے کی آبرو بچا لے، دلی جل تھل ہو جائے۔ اتنی بارش، دلی بھر گئی۔ لوگوں نے کہا اے محبوب الہی آپ نے کیا کہہ کے اللہ کے بارگاہ سے پانی منگوایا ہے؟ آپ کہتے ہیں وسیلے کے طور پر میں نے ایک دھاگا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ دھاگا کہاں ہے؟ تو سرکار محبوب الہی نے رو کر کہا میری ماں کے دوپٹے کا دھاگا ہے۔ پھر سے اپنے ہاتھوں کو اڑاؤ جن کی ماں زندہ ہے، اٹھائیں، پھر سے بولے اے اللہ تیرا شکر ہے۔ کبھی بھی گھر سے باہر جانا 2-4-10 کلومیٹر کے لیے نا، اپنی ماں کا ہاتھ چومنا، انشاءاللہ بولے، دل سے بولے انشاءاللہ۔ میری ماں کا 4 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ میں راتوں کو اپنے گھر جاتا تھا تو میں 3 بجے 4 بجے سردی کے دنوں میں باہر بیٹھ جاتا تھا۔ میری ماں دروازے کے قریب سوتی تھی، میں اپنی ماں کو دستک دے کے جگانا نہیں چاہتا تھا، میں باہر ٹیبل پر بیٹھے رہتا تھا۔ سردی کے دنوں میں بھی میری ماں کی آنکھ کھلتی، اچانک دروازہ کھول کے باہر آتی، بیٹا تو آ گیا؟ تو میں کہتا ہاں آپ امی میں آ گیا۔ بولے کب آیا؟ میں کہتا میں تھوڑی دیر پہلے آیا تھا۔ مجھ سے بتایا کیوں نہیں؟ دروازے پہ تو نے دستک کیوں نہیں دی؟ میں ڈر کے بولتا امی بات یہ ہے کہ تجھے تیری نیند میں خلل پیدا ہو جائے، تیری نیند میں تکلیف ہوگی۔ میری ماں رو کے بولتی تھی بیٹا میں زندہ ہوں اپنے بچوں کی آسانیاں کے لیے، تیری راہ تکتی ہوں میرے بیٹے۔ یہ ماؤں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ آج میں آپ کے قدموں کے نیچے ہوں۔ خدا کی قسم بہت رو گے جب ماں دنیا سے چلی جائے گی، بہت رو گے۔ ماں کو ذلت و رسوائی کی آنکھوں سے مت دیکھو، ماں ماں ہوتی ہے۔ ایک عالم دین 9 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل کیا، اور 9 سال کے بعد جب گھر گیا تو اس کے دوستوں نے کہا یار تیری دعائیں کیسے قبول ہونے لگی، تو عالم سے اللہ کا ولی بن گیا۔ وہ عالم دین رو کے بولا میں 9 سال کے بعد اپنے سر پہ پگڑی باندھ کے دستار لے کے گھر گیا تو میری ماں بیمار تھی، میں اپنی ماں کے قدم کے نیچے بیٹھ گیا۔ میری ماں بولی پڑھ کے آ گیا؟ میں نے کہا جی اماں پڑھ کے آ گیا۔ فرمایا میری ماں نے بیٹے بیٹھ جا میں تجھے دیکھ لوں۔ میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا، میری ماں مجھے دیکھتی تھی۔ وہ عالم دین 9 سال تک چٹائی اور پٹائی کے دور سے گزرنے کے بعد ماں کے قدم کے نیچے بیٹھا۔ ماں نے کہا بیٹے مجھے سونا ہے، ایک کام کر۔ بولے کیا؟ بولے دروازہ بند کر دے، ایک پلہ دروازے کا بند کر دے، 2 پلے ہوتے ہیں نا، ایک پلہ جو ہے نا بند کر دے، ایک کو کھول دے۔ وہ عالم دین کہتے ہیں اے میرے دوستو، میرے کلاس فیلو، میرے ساتھ پڑھنے والوں، میں نے امی کے کہنے پر ایک دروازے کا پلہ بند کر دیا اور ایک کو کھول دیا، پھر امی کے پاؤں دبانے لگا۔ اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا پتہ نہیں امی نے دوسرے پلے کو بند کرنے کے لیے نہ کہا ہو، میں نے جس کو بند کیا ہے اسے کھولنے کے لیے امی نے ہو سکتا ہے کہا ہو۔ تو اٹھ کے گئے، جس کو بند کیا تھا اسے کھول دیا، جسے کھولا تھا اسے بند کر دیا۔ پھر آئے، پھر خیال آیا پتہ نہیں امی نے اس کو بند کرنے کے لیے کہا ہو، پھر جا کے اسے بند کیا، اسے کھول دیا۔ ایسے رات بھر کبھی اس پلے کو بند کرتے، کبھی اس پلے کو بند کرتے، کبھی اس پلے کو، کبھی اس پلے کو۔ وہ عالم دین کہتے ہیں صبح کی اذان کی آواز آئی، میری ماں نے آنکھ کھولی، فرمایا بیٹا تو سویا نہیں؟ میں نے کہا امی میں تیری خدمت کر کے جاگ کر کے اپنی تقدیر جگا رہا تھا۔
माँ ने कहा मेरे बेटे सुन, ये बता ये रात भर खट खट की आवाज कैसे आ रही थी? तो बेटे ने कहा, आलिम दीन ने, अम्मी तूने ये कहा था एक दरवाजे के पल्ले को बंद कर ले, ये थोड़ी कहा था कि दाहिने पल्ले को बंद कर ले। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं दाएं पल्ले को बंद करूं कि बाएं। कभी दायां बंद करता, कभी बायां बंद करता, कभी बायां, कभी दायां, कभी दायां, कभी बायां। अम्मी माफ करना, रात भर दरवाजा बंद करने में मेरी गुजर गई। माँ ने कहा मेरे बेटे तूने ये कहां सीखा? तो कहा कि 9 साल मदरसे में मैंने माँ की खिदमत का उसूल, आइन, आर्टिकल सीखा। बस माँ की कैफियत बदल गई। वो मरीजा जो ऊपर जाने वाली थी, मौत के मुंह में जाने वाली माँ का दिल तड़प गया। उसने कहा मेरे बेटे मेरी तरफ देख, इधर देख। आलिम दीन अपने दोस्तों से कहते, जैसे मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो मुझे माँ का चेहरा नजर नहीं आया। माँ के चेहरे के पीछे दीवार थी, दीवार नजर नहीं आई। खुदा की कसम कहते हैं कि सामने खिलाफे काबा नजर आ रहा था, दीवारे काबा नजर आ रही थी। और अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, ऐ मेरे बंदे सुन, 9 साल तक तुझे मदरसे में जो न मिला, आज वो तेरी माँ की दुआ के सदके में तुझे देता हूं। जा, तुझे मैंने अपना वली बना लिया है, विलायत की सर्टिफिकेट अता फरमा दी है, तुझे मैंने विलायत की सर्टिफिकेट अता फरमा दी है। सैयदना शेख साहिबो, अपनी माँ से मोहब्बत किया करो, इंशाअल्लाह। बोले सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं, मेरा कोई काम कभी रुका नहीं जब तक मेरी माँ जिंदा थी। कभी कोई काम रुका नहीं, कभी नहीं रुका। लेकिन जब मेरी माँ का इंतकाल हो गया तब भी मेरा कोई काम रुका नहीं। लोगों ने कहा माँ के इंतकाल के बाद क्या हुआ? आप फरमाते, मुझे कोई तकलीफ होती थी, माँ की कब्र पे चला जाता था, ऊपर से दुआ करता था, मेरी माँ कब्र के नीचे बैठ लेटे लेटे आमीन कहती थी और मेरा काम हो जाता था। जरा मोहब्बत से माओ के नाम पे सुभान अल्लाह बोलो। ये जो बूढ़ी माएँ, बेटिए बैठ जा, माशाल्लाह, अल्लाह बच्चों पर करम फरमाए, अल्लाह मेरी माओ पे करम फरमा दे। तो और जिनकी माओ का इंतकाल हो गया वो हाथ उठाएं, तो अल्लाह की मर्जी है, हुजूर ने अपने पास बुला लिया। वादा कीजिए करीब में कब्रिस्तान हो तो हफ्ते में 1 मरतबे जरूर जाया करो, इंशाअल्लाह। बोले दिल से बोले इंशाअल्लाह। और जाया करो तो सूफिया फरमाते हैं चूंटियों के लिए चीनी या कोई मीठी चीजें लेके जाया करो। कम से कम कबूतरों के लिए, कौवों के लिए, गिलहरी के लिए पार्ले बिस्कुट ले लिया करो, या कोई सेव ले लिया करो जिसे जानवर परिंदे खा ले, या 5 रुपए की चीनी लेकर के 10-20 कब्रिस्तान के पेड़ पौधों में डाल दिया करो। एक और गुजारिश करता हूं, सूफिया फरमाते हैं अगर एक कब्रिस्तान में 100 मुर्दे हों, उसी में तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप दफन हो, तो ये सोच के मत जाया करो कि यहाँ मेरी माँ, मेरे बाप दफन हैं। ये सोच के जाया करो कि इस कब्रिस्तान में अगर 100 मुर्दे हैं तो इस कब्रिस्तान में 100 मरतबे मदीने वाले आका तशरीफ ला चुके हैं। हाय हाय, ये हुजूर की गुजरगाह है। अपना ताल्लुक अपनी गुजरी हुई माँ से जोड़ेंगे, दिल से बोले इंशाअल्लाह। बोलना नहीं दोस्तों, बोलना नहीं। पीरों की तो जूतों को सर पे उठा लिया, माँ के टूटे हुए चश्मों को चूमोगे कब? पीरों के गुजरने के रास्ते को आप बंद कर देते हैं, माँ के फटे हुए दुपट्टे को अपने सर का मामा शरीफ कब बनाओगे? हाँ, खुदा की कसम, माँ से मेरी नजर में बड़ा कोई पीर नहीं होता। माँ तड़प जाए तो अल्लाह उसकी सारी दुआएं कबूल करता है। मेरा टॉपिक तो ये नहीं था, मैं इधर कैसे आ गया। लेकिन साहिबो अपनी माँ से मोहब्बत करेंगे ना इंशाअल्लाह, यही तो जलसे का मकसद है। और क्या मतलब, ये कोई कबीर शर्मा के ड्रामे तो है नहीं कि हम खेल कूद की बातें करें आपके सामने। हुजूर गौस पाक रोने लगे। माँ ने कहा मेरे बेटे तू जा, तू अपने बाबा के दीन की खिदमत के लिए पैदा हुआ है। माँ ने एक जुमला कहा था, क्या कहा था बता दूं? इराक में 2 बुराइयां थी, इराक में 2 बुराइयां थी जब गौस पाक आए, एक नंगापन, एक शीयत, ये 2 बुराइयां थी बगदाद में। लड़कियां इतना कम लिबास पहन के चलती थीं, ये परहेजगार लोग निकाब ओढ़ के चलते थे। ये बगदाद की बुराई का आलम था। और शीयत राफजियत जोरों पर थी। लेकिन आपकी माँ ने ये नहीं कहा मेरे बेटे इन फितनों से बच के रहना। आपकी माँ ने एक बात कही थी, बता दूं? आपकी माँ ने कहा, अरे मेरे बेटे अब्दुल कादिर, हमेशा सच बोलना, यही मेरी नसीहत है। कभी किसी माँ ने अपने बच्चे से नहीं कहा, यही कहा बेटा ज्योग्राफिया में टॉप कर ले, मैथ में टॉप कर ले, अंग्रेजी में टॉप कर ले। कभी ऐ मेरी बहनों अपने बच्चों से बोला करो, ऐ मेरे बेटे सच बोलने में भी टॉप कर ले। इंशाअल्लाह बोले
سرکار غوث اعظم کو آپ کی امی جان نے ایک مبارک عمل بتایا تھا جس کو میں نے ہر تقریر میں بیان کیا. معلوم ہے یہ دعا مجھے جس بزرگ نے بتائی تھی 25,000 لوگوں نے اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے. آپ کی آواز کمزور ہے. یہ دعا جس نے بتائی 25,000 لوگوں نے ان کے مبارک ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا ہے. محبت سے بولے. اگر کہو تو وہ دعا بتا دوں. حضور غوث پاک کی زیارت ہو سکتی ہے, ان کے دربار کی بھی زیارت ہو سکتی ہے انشاءاللہ. بولے ہر نماز کے بعد اسے 11 مرتبہ اپنے معمول میں لے آئیں انشاءاللہ. پڑھیں میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز اونچی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الکافی قصدت الکافی وجدت الکافی کفان الکافی لکل کافی ونعم الکافی وللہ الحمد. حضور غوث پاک فرماتے میری ماں نے کہا میرے بیٹے سچ بولنا. میں اپنی ماں کی قدم چوم کے آگے بڑھ گیا. شاعر نے کہا تھا رونے میں یہ خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں, ہنسنا بھی آسان نہیں ہے لب زخمی ہو جاتے ہیں. اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں. غوث پاک جیلان سے نکلے, ہمدان کے راستے پر آئے. احمد بدوی 60 ڈاکوؤں کا سردار تھا. غوث پاک کے ایک سچ بولنے کی وجہ سے توبہ کی توفیق پائی. رات کے اندھیرے میں غوث پاک نے بغداد شہر کے باب العزج محلے میں انٹری فرمائی اور اس کے بعد صبح کو کلاس میں داخل ہوئے. اگر میں انٹری اور کلاس کی پہلی یوم کی بات کروں گا تو ٹائم لگے گا. سرکار غوث اعظم نے 7 سال تک اسی باب العزج کے جامعہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی. کتنے سال تک؟ ہاں تو اڑا کے بولے کتنے؟ 18 سال میں آئے تھے, 7 سال تعلیم حاصل کی. عمر کتنی ہوئی؟ 25 سال غوث پاک کی عمر شریف ہوئی. اب آپ نے کیا کیا معلوم ہے؟ علم حاصل کر لیا. آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبہ. میں علم حاصل کرتے کرتے قطب بن گیا. یہ کیسے؟ اس فلسفے پر جائیں. غوث پاک فرماتے ہیں میں نے نوچی ہوئی لاش کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھا کے کیا وعدہ کیا تھا؟ اگر عاشق بننے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا. اب عاشق بننے کے لیے غوث پاک فرماتے میں بغداد شہر سے نکلا اور تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ایسے صحابی رسول کی مدح شریف ہے جن کا نام لوں گا تو آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے اور بتا کے لوں گا تو آپ طلب کے بولیں گے. یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا دنیا والے جنت کو ڈھونڈتے ہیں, جنت میرے سلمان فارسی کو ڈھونڈتی ہے. جن کے روضے کے قریب میں وہ صحابی ہیں جن کو پرائیویٹ رازدار مصطفیٰ کہا جاتا ہے, حذیفہ یمانی لیٹے ہوئے ہیں. اور ان کے قریب میں امام جعفر صادق کے بھائی امام طاہر لیٹے ہوئے ہیں. ان کے قریب میں جناب جابر انصاری کے باپ جناب عبداللہ انصاری, انہی کے نام پر ان کے سگے بیٹے عبداللہ انصاری لیٹے ہوئے ہیں. قریب میں کسرا کا وہ محل ہے جو حضور کی پیدائش پر جس کی دیواریں پھٹ گئی تھیں اور جس گھر کے اندر امام مولا علی اکبر مولا علی اصغر کی ماں مختومہ شہربانو پیدا ہوئی تھی. قریب میں 3 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر دجلہ کا وہ ایریا ہے جہاں پر ڈاکٹر اقبال نے کھڑے ہو کے یہ شعر کہا تھا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اسی زمین کے قریب میں جنگل تھا. حضور غوث پاک فرماتے میں اس جنگل میں آ گیا. کیا کرنے آئے ہیں؟ عشق کی منزل کو طے کرنے کے لیے آئے. یہ بچوں کا کھیل نہیں. 800 روپے کلو گوشت کھا کے ہڈیاں ہندوؤں کے دروازے پر پھینک دینے کا نام عشق نہیں ہے. موزن کے لہجے کے مذاق اڑانے کا نام عشق نہیں ہے. طالب علم کے پھٹے ہوئے کپڑے پر کمنٹس کرنے کا نام عشق نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اپنی بچوں کو آوارگی سکھانے کا نام عشق نہیں ہے. سنیں عشق کسے کہتے ہیں. سرکار غوث اعظم فرماتے 25 سال میں اس مدائن کے جنگل میں تھا. جب جاؤ گے تو چیخ نکل آئے گی آپ کی اس جنگل کے قریب کا بیلٹ. اب دیکھو گے تو جہاں ان سرکاروں نے بارہا دیکھا ہوگا. معلوم ہے حضور غوث پاک فرماتے 25 سال تک میں اس جنگل میں تھا. کبھی کبھی پورے سال تک مجھے پانی پینے کے لیے قطرہ نہیں ملتا تھا, اجازت نہیں تھی. درختوں کی پتیاں کھا کر کے میں اس جنگل میں رہتا تھا. پیٹ پر میرے 2 پتھر بندھے ہوتے تھے. کس کی بات کرتا ہوں؟ اس عبد القادر جیلانی کی جس کے پاس اتنی دولت آنے والی تھی کہ سونے کی کھوٹی میں غوث پاک کی بکریاں باندھی جانے والی. لیکن عشق کی منزل کتنی مشکل ہے. آپ ذرا سا صبر نہیں کرتے. تھوڑا سا مائک کی آواز کم کر دی جائے تو نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں گے ہم. ہاں, سردی بڑھ جائے تو ہم نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں. پیسے آ جائیں تو علماء کرام کو جوتوں کی نوک پہ رکھتے ہیں. سرکار غوث اعظم فرماتے میں 25 سال تک اس جنگل میں بڑی مشقتوں کے ساتھ گزارا. لوگ مجھے پاگل کہا کرتے تھے. لوگ میرے پر پتھر مارتے تھے. چور مجھے دیکھ کے بھاگتے نہیں تھے. لوگ میری لاش کو جب دم نفس کا شکار ہوتا تو مجھے اٹھا کر کے
मुर्दा लावारिस लाशें जहां पड़ी होती वहां डाल देते थे, और फिर मुझे मुर्दों को नहलाने वाला उठा के मेरे जिस्म पर पानी डालता था, मैं उठ के बैठ जाता था। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, वो मुझसे कहता, अब्दुल कादिर तू जिंदा है? मैं जिंदा रहता, वो मुझे धक्के मार के बाहर करता। सुने ये इश्क की मंजिलें कितनी मुश्किल हैं। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, एक मरतबे मैं समझ गया कि अब मेरे बचने की सूरत नहीं है। मैं मदाइन के जंगल से निकला और फिर गिरते पड़ते बगदाद शहर के शोनीजिया मोहल्ले में आ गया। जब इस मोहल्ले में आया तो एक मुबारक मस्जिद थी, मैं उसी मस्जिद के किनारे पर अंदर जाके बैठ गया। जब मैं उस मस्जिद में जाके बैठा ना, सरकार गौस पाक फरमाते, इतनी भूख लगी थी, मेरे मरने के सारे असबाब मेरे सामने थे, मेरी पलकें भी खुलने को तैयार नहीं थी। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मैं बैठा था अपनी मौत के इंतजार में, अचानक मेरे सामने उसी मस्जिद में एक शख्स टिफिन में खाना लेके आया और मेरे सामने उसने टिफिन को खोला और खाना खाना शुरू कर दिया। आपके लिए ये तफरीह का सामान होगा, लेकिन बता दूं, खुदा की कसम बहुत रोया था मैं इस वाक़े को पढ़ करके। सरकार गौसे आजम फरमाते, मेरे सामने वो खाना खाता था और मुझे पूरे साल की भूख लगी थी। मुंह जब वो लुकमे उठा के अपने मुंह में डालता था तो गौस पाक फरमाते हैं कि भूख की वजह से मुंह मेरा खुल जाया करता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, मुझे उसने देखा तो कहा, इधर आओ मुसाफिर। गौस पाक उठे, गिरते पड़ते उसके पास गए, फरमाया क्या बात है? उसने कहा, भूखे हो? मैंने कहा हाँ। उसने कहा, खा लो, न ये मेरा है न तेरा है, इसे खा लो। तो मैंने कहा, न मेरा है न तेरा है, तो है किसका और तुम हो कौन? तब उस मुसाफिर ने कहा था, ऐ मुसाफिर सुन, मैं इराक का नहीं हूं। मैंने कहा, फिर कहां के हो? उसने कहा, मैं ईरान का हूं। तो गौस पाक फरमाते, ईरान में कहां के हो? तेहरान के हो, मशहद के हो, जाम के हो, शेराज के हो, काशान के, कहां के हो? उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तो जीलान का रहने वाला हूं। ये गौस पाक की पैदाइश का शहर था। फरमाया, तुम जीलानी हो? उसने कहा, हाँ हुजूर मैं जीलानी हूं। यहां कैसे? उसने कहा, बिजनेस के लिए बगदाद आया था, और जब बगदाद आ रहा था तो मेरे मोहल्ले में एक शरीफों का खानदान रहता है। ये हसनी खानदान हुसैनी नूर से माला माल है। उस खानदान में बूढ़ी औरत रहती है। ऐ मुसाफिर सुन, जब पूरे जीलान वालों की दुआ कबूल नहीं होती है तो इस बूढ़ी औरत के दुपट्टे के सदक़े में अल्लाह दुआएं कबूल कर लेता है। बोले, उसका नाम क्या है? तो उस मुसाफिर ने कहा, उसका नाम फातिमा उम्मुल खैर है। बोले, उन्होंने मुझे बुलाया और बुला के बोले, बेटा मैंने सुना है कि तू बगदाद जा रहा है। मैंने कहा, हाँ अम्मी मैं बगदाद जा रहा हूं। पर्दे की ओर से बोली, मेरे अब्दुल कादिर को खर्चे के पैसे दे देना, मेरे अब्दुल कादिर को इतने पैसे दे देना, इन दिनों बड़ा परेशान लगता है मेरा अब्दुल कादिर, और उससे कहना कि अपने काम में लगा रहे, अपने काम को करता रहे, और उसकी माँ बड़ी खैरियत से है। गौस पाक फरमाते हैं, फिर वो कहता है, मैं बगदाद आ गया, मैंने अपनी बिजनेस की, और बिजनेस के बाद अब्दुल कादिर को ढूंढने लगा। जब बाबुल इज़ज गया तो लोगों ने कहा, उसकी तो दस्तार हो गई है। मैंने कहा, कहाँ है वो? बोले, नजफ में होगा, मौला अली के रोजे पर, वहां न मिला। करबला गया, हुसैन पाक की बारगाह में, वहां न मिला। किसी ने कहा आजमिया में होगा इमाम आजम के यहाँ, वहां न मिला। किसी ने कहा काजमैन में होगा, वहां न मिला। बहुत ढूंढा अब्दुल कादिर को, अब्दुल कादिर न मिला। गौस पाक फरमाते हैं, फिर तो उसने कहा, उसे ढूंढने के चक्कर में मेरे पैसे खत्म हो गए। जब मेरे पैसे खत्म हो गए तो मैं अब्दुल कादिर के खर्चे वाले पैसे से खाना मंगा के खा रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा, न मेरा है न तेरा है। गौस पाक सरकार रोने लगे। उसने कहा, रोते क्यों हो? तो गौस पाक ने फरमाया, जिस अब्दुल कादिर को तुम ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूं। काश आपकी आवाज थोड़ी सी बुलंद हो जाती। जिस अब्दुल कादिर को तुम ढूंढते वो मैं ही हूं। इतना सुना था, वो खड़ा हो गया। उसने कहा, फातिमा उम्मुल खैर के बेटे? फरमाया हाँ। मूसा जंगी दोस्त के लाडले? फरमाया हाँ। बोले, अब्दुल्ला जिलानी तुम्हारे दादा का नाम? फरमाया हाँ। बोले, यही है जाहिद के तुम सगे परपोते हो? फरमाया हाँ। कहा, आयशा जिलानी तुम्हारी फुफू है? कहा हाँ। कहा, ऐ अब्दुल कादिर तू बड़ा खुशकिस्मत है, तुझे ऐसी मुबारक मां मिली है, ऐसा मुबारक बाप मिला है। ले, इससे पहले मैं तेरा मेजबान था, तू मेरा मेहमान था, अब मैं तेरा मेहमान हूं, तू मेरा मेजबान है। अगर कहेगा तो खाऊंगा, नहीं कहेगा तो नहीं खाऊंगा। गौस पाक सरकार ने उस मुसाफिर को अपने साथ खाना खिलाया। रो के पूछा, मेरी माँ कैसी है? माँ की खैरियत मतलूब थी, बताई उस शख्स ने। उसके बाद गौस पाक ने उसे खर्चे के पैसे दिए। आज हमारे पास पैसे आते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर एक बाइक थी तो दो ले लेते हैं, अगर घर में पत्थर लगे हुए तो उसे निकाल करके इटालियन सामान लगाते हैं, अगर वो कमज़ोर कंपनी के हैं तो ब्रांडेड सामान हम वाश बेसन जैसी चीज़ों पे खर्च करते हैं। हुजूर गौस पाक सरकार ने क्या किया, खर्चे के पैसे आए थे, 4-5 महीने के खर्चे के पैसे थे।
سیدنا شیخ نے کیا کیا؟ سارے پیسوں سے کھانے کا سامان خرید لیا، سارے پیسوں سے کھانے کا سامان خریدا، اور اس سامان کو خریدنے کے بعد حضور غوث پاک نے غلاموں کو بلایا، نوکر چاکر کو، فرمایا آ جاؤ اور پورے بغداد کے فقیروں کو اسے کھلا دو، پورے بغداد کے فقیروں کو پیٹ بھر کھانا کھلا دو۔ ایک دوست نے کہا اے شیخ عبد القادر جیلانی، ذرا یہ تو بتاؤ، کل پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، آج لنگر بٹوا رہے ہو، پیسے کہاں سے آئے؟ تو غوث پاک فرماتے مجھے میری ماں نے بھجوائے تھے۔ بولے تیری ماں نے تجھے کیوں بھجوائے تھے؟ کہا خرچے کے لیے بھجوائے تھے۔ کہا پھر؟ کہا سارے پیسوں سے میں نے کھانا بغداد کے غریبوں کو بانٹ دیا ہے۔ اس نے کہا عبد القادر ارے کل کیا کھائے گا؟ تو غوث پاک نے جملہ کہا تھا، دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ میرے شیخ فرماتے سن، جو پروردگار عالم عبد القادر کو ایک دن میں اتنا دے سکتا ہے، وہ کل عبد القادر کو بھوکا نہیں مار دے گا انشاءاللہ۔ وہ گھر بے برکتی کا اڈا ہوتے ہیں جس گھر میں کوئی مہمان نہیں جاتا۔ صاحبوں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ انشاءاللہ بولے۔ کبھی کبھی عصر مغرب کی نمازوں کے بعد نمازیوں کو اپنے گھر میں بلایا کرو، انشاءاللہ بولے۔ تھوڑی سی کھجوریں رکھ دیا کرو اور 2-4 چائے بنا دیا کرو۔ بولے یہ کیا ہے؟ کہنا غوث پاک کے نام پر یہ لنگر ہے۔ اپنے گھروں میں مہمانوں کو بلاتے رہا کرو، غریبوں کو کھانا کھلاتے رہا کرو۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے نیکیوں کی فائل الٹ پلٹ کے دیکھی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں پبلک کو کھانا کھلانے سے بڑی نیکی مجھے نہیں ملی۔ سمجھ گئے؟ یہ لنگر وغیرہ کے اہتمام کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ عمل کرو گے انشاءاللہ؟ دل سے بولیں انشاءاللہ۔ سیدنا شیخ نے 25 سال مدائن کے جنگل میں گزارے، اور جب 25 سال کے بعد غوث پاک کی عمر شریف 50 سال کی ہوئی، کتنے؟ تھک گئے آپ لوگ؟ حالانکہ مجھے کوئی دقت نہیں، مجھے پتہ نہیں کیوں بہت سکون مل رہا ہے۔ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں، آپ لوگ دیکھیں ماشاءاللہ، رات کا وقت دیکھیں، گھڑی دیکھیں، اتنے لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ دیکھیں، اور کہہ دے اے میرے مولا تیرا شکر ہے۔ ایک شخص بھی باتیں سنتا ہے تو بڑی بات ہے۔ ظاہر سے بات ہے جب 7:30 بجے عشاء کی اذان ہو رہی ہو اور 7 5 12 اور یہ 6 گھنٹے سے زیادہ ہو رہے ہوں، لیکن پھر بھی آپ کے چہرے پر تھکاوٹ کے اثرات کا غلبہ نہیں ہے، یہ غوث پاک کی کرامت ہے۔ تھوڑی سی بات کر رہا ہوں، سنیں گے توجہ سے؟ حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں میں نے 25 سال مدائن کے جنگل میں گزارے، جب میری عمر 50 سال کی ہوئی تو میں نے کہا اے میرے مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ کس سے کہتے ہیں؟ اللہ سے۔ اے میرے مولا، سننا بھائی جان توجہ سے، مجھے کوئی دقت نہیں، بہت بہت اچھا۔ فرماتے ہیں اے میرے مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ آواز آئی عبد القادر یہ بغداد تیرے لیے۔ جو جانا چاہتا وہی بولے گا یہ بغداد، بولو بھائی بولو، یہ بغداد تیرے لیے۔ بولے نا میرے مولا میں بغداد میں نہیں رہوں گا۔ بولے کیوں؟ بولے یہاں کے لوگ ٹپوری ہیں، لڑکیاں عیش و عشرت کی دل دادا ہیں، یہاں شرابی جواڑی لوگ رہتے ہیں، میں نہیں رہوں گا۔ آواز آئی عبد القادر یہ شہر تیرے لیے، یہ شہر تیرے لیے۔ بولے نا میرے مولا میں نہیں رہوں گا۔ آواز آئی عبد القادر یہ شہر تیرے لیے۔ بولے میرے مولا میں اس شہر میں نہیں رہوں گا۔ جب اللہ نے پھر کہا عبد القادر یہ شہر تیرے لیے، تو بولتے اے میرے مولا اگر مجھے اس شہر میں رہنا ہے تو میری کچھ شرطیں بھی ہیں۔ اللہ نے کہا بول عبد القادر تیری شرطیں کیا ہیں؟ تو غوث پاک فرماتے میں نے 70 شرطیں گنائیں۔ کتنی؟ اونچی بولو۔ رب نے میری ہر ایک شرط کو 70 مرتبے کہہ کے قبول فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ غوث پاک تقریر فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے میرے غلاموں اگر کہو تو ان 70 میں سے ایک شرط بتا دوں، ایک شرط بتا دوں۔ لوگوں نے کہا حضور بتا دیں۔ تو غوث پاک فرماتے ان 70 شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا اے میرے مولا میری ان 70 میں سے ایک شرط یہ بھی ہے، جو مجھ سے محبت کرے بغیر توبہ کے اسے موت نہیں آنی چاہیے۔ کسی کتاب میں دوسری تیسری چوتھی شرط کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کہو تو ایک اور شرط بتا دوں۔ ہاں بتا دوں گا، آپ بیٹھے رہیں گے بتاؤں گا بعد میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ حضور غوث پاک بغداد میں ٹھہر گئے، پھر آپ نے 40 سال تک قرآن پڑھا اور پڑھایا، حدیث شریف پڑھی اور پڑھائی۔ 40 سال پڑھایا غوث پاک نے، کتنے؟ 50 40 90، 1 سال اور آپ کی حیات ظاہری تھی، 91 ایئرس۔ اس 40 سال میں کیا کیا غوث پاک نے؟ سنیں، ہر سال 3000 اسٹوڈنٹس غوث پاک کے مدرسے سے فارغ ہوا کرتے تھے۔ بہت بہت شکریہ، اونچی آواز۔ کتنے بچے فارغ ہوتے طلبہ؟
3,000 غوث پاک کے ادارے سے 3,000 اسٹوڈنٹس ہر سال فارغ ہوا کرتے تھے. ماشاءاللہ. وہی محلہ جسے باب العزج کہتے ہیں، غوث پاک آئے تو باب الشیخ بن گیا. وہی مدرسہ جسے مدرسہ نظامیہ کہتے تھے، غوث پاک آئے تو پھر وہ جامعہ قادریہ بن گیا. کتنے بچے فارغ ہوتے تھے؟ 3,000 ہر سال. 40 سال میں 1,20,000 کے آس پاس طلبہ فارغ ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب سنیں آپ، ایک ہفتے میں 2 تقریر غوث پاک کرتے تھے. کتنی؟ توجہ ہے؟ سنو بیٹا، توجہ ہے. کتنی تقریر؟ پبلک بیس پہ غوث پاک ایک تقریر اولیاء کرام کے سامنے لنگر خانے میں کرتے تھے اور 2 تقریر پبلک بیس پہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. 400 لوگ قلم اور کاغذ لے کے غوث پاک کی تقریر کو لکھا کرتے تھے. اب اگر خوشی کی بات سمجھ میں آئے تو بولنا، 400 لوگوں کو اللہ بڑے پیر کی ہر مجلس میں اپنا ولی بنا کے انہیں گھر واپس کرتا تھا. لیکن خشیت الہی سے، خوف ڈر کی وجہ سے، اللہ کے آپ کی تقریر کے پریشر کی وجہ سے 400 جنازے حضور غوث پاک کی مجلس سے اٹھا کرتے تھے. ایک بات بتا دوں آپ کو، کبھی حضور غوث اعظم سرکار نے زمین پر تھوکا نہیں. سیدنا شیخ نے کبھی زمین پر تھوکا نہیں. کبھی کلی کرنا الگ معنی میں، کبھی زمین پر تھوکا نہیں. ایک بزرگ سے میں نے پوچھا کہ غوث پاک نے زمین پر تھوکا کیوں نہیں؟ نبیر چاند پر فتح شریف موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں. وہ کہنے لگے کہ اس لیے نہیں تھوکا کہ غوث پاک کے تھوک میں بھی اللہ نے ولایت رکھی تھی، اور ولایت زمین پر بہائی نہیں جاتی. ہائے ہائے ہائے، ذرا محبت سے بولو. حضور غوث پاک نے کبھی سردی کے دنوں میں یہ موٹے کپڑے نہیں پہنے. یہ سن لیں آپ، یہ ان کی عادت مبارکہ ہے. کبھی حضور غوث پاک نے سردی کے دنوں میں اونی جبہ نہیں پہنا. یہاں تک کہ غلام آپ کے پنکھے جھلا کرتے تھے اور غوث پاک کو سخت سردی میں بھی گرمی لگتی تھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک مرتبہ آپ نے دوران طالب علم اونی جبہ پہن رکھا تھا. ایک بات بتاتا ہوں اس وقت کیا ہوا تھا. آپ اپنے خادم شیخ بقا بن بطو کے ساتھ بغداد کے ایک مزارات مبارکہ کے قریب سے گزر رہے تھے. ایک قبر کے پاس گئے، آپ نے سلام کیا. جب سلام کیا تو اس قبر کے قریب پہنچ گئے. بقا بن بطو غوث پاک کے خادم ہیں. وہ کہتے ہیں غوث پاک سرکار اس قبر کے پاس بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد شیخ نے فرمایا، میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا دعا کرنے کے لیے. اتنی دیر تک دعا غوث پاک نے کی، اتنی دیر تک غوث پاک نے دعا کی. بقا بن بطو کہتے ہیں میں تھک گیا. بہت دیر کے بعد جب غوث پاک نے اپنے ہاتھوں کو چہرے مبارکہ پہ پھیرا اور میں غوث پاک کے قریب پہنچا اور غوث پاک چلنے لگے تو میں نے پوچھا، یا شیخ آپ اتنی دیر تک کسی قبر پہ نہیں بیٹھتے، آج اتنی دیر تک اس قبر پہ کیوں بیٹھے رہے؟ تو حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں، یہ قبر میرے استاذ شیخ حماد دباس کی ہے. بولنا نہیں، کوئی ہنگامہ نہ ہو بھائی، اسی انداز میں بیٹھے رہیے گا. یہ قبر میرے استاذ حماد دباس کی ہے. بولے ٹھیک ہے حضور. پھر بولے جب میں ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کی قبر میں سلام کیا. جب سلام کیا تو جواب دیا. جب میں نے غور سے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا؟ میرے استاذ جنتی لباس پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، جنتی تاج پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، جنتی بچھونا بچھا ہوا ہے. ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو میرے استاذ حماد دباس کا داہنا ہاتھ وکلانگ ہو چکا ہے. یہ ہاتھ خراب ہو چکا ہے، وکلانگ ہو چکا ہے، اس کی طاقت نہیں. میں نے سلام کر کے پوچھا حضور خیریت؟ فرمایا الحمدللہ. میں نے کہا کہ یہ آپ کا ہاتھ کیسے خراب لگ رہا ہے؟ آپ تو جنتی ہیں، جنت میں کوئی عیب نہیں ہے. تو شیخ حماد دباس رونے لگے. فرمایا عبد القادر تجھے یاد ہے جب تو میرے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا تھا، سخت سردی کے موسم میں کچھ طلبہ کرام بچوں اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں تو اور وہ بچے اور میں قریب میں نہر دجلہ ہے اسی کے قریب سے گزر رہا تھا، میں اور تو تیرے ساتھی. پھر اچانک میں نے زور سے داہنے ہاتھ سے تجھے دھکا مارا اور نہر دجلہ میں گرا دیا. تو ڈبکی لگا کے باہر نکلا. تیرا امامہ شریف بھیگ گیا تھا، تیرا اونی جبہ بھیگ گیا تھا، تیرے کپڑے پورے بھیگ گئے تھے. تو نے امامہ شریف کے پانی کو خوب نچوڑا، تو نے جبے کو نچوڑا اور سخت سردی میں بھیگے ہوئے لباس کو پہن کے کانپ رہا تھا.
تیرے اسٹوڈنٹس نے، کلاس فیلو نے تیرا مذاق اڑایا. جب مذاق اڑایا تو میں نے ڈانٹ کے کہا خبردار عبد القادر کا مذاق نہ اڑاؤ. پھر میں نے کہا عبد القادر کا تو میں امتحان لے رہا تھا، لیکن عبد القادر تو صبر کا پہاڑ معلوم ہوتا ہے. بولے حضور یہ آپ کا ہاتھ کیسے خراب ہے؟ صاحبو اسے سننا غور سے. غوث پاک کے استاذ حماد دباس کہتے ہیں جب مجھ سے پوچھا گیا تیرا ہاتھ کیسے خراب ہے میرے پیر، آپ کا ہاتھ کیسے ڈسٹرب ہے، تو فرمایا کہ جب مجھے اللہ کے حضور پیش کیا گیا تو اللہ نے مجھ سے کہا حماد دباس بخش دیے جاؤ گے، نیکیاں ہیں، زہد ہے، شب بیداری ہے، تلاوت ہے، عشق مصطفیٰ ہے، درود خوانی ہے، بخش دیے جاؤ گے. لیکن اے عبد القادر جیلانی، حماد دباس کہتے ہیں اللہ نے کہا اے عبد القادر جیلانی کے استاذ حماد دباس، لیکن جس ہاتھ سے تو نے میرے محبوب کے محبوب عبد القادر کو سخت سردی میں نہر دجلہ میں دھکے مار کے گرا دیے تھے، اس ہاتھ کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے چھین لوں گا. فرماتے بس وہ ہاتھ آج تک میرا بے قابو شل ہو گیا، وکلانگ ہے، معذور ہے، اپاہج ہے. بقا بن بطوس غوث پاک نے فرمایا میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا دعا کرنے کے لیے. میں نے کہا اے میرے مولا میرے استاذ کے ہاتھوں کی طاقت واپس کر دے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. سننا غور سے، میرے پاس اور کوئی اور عمل نہیں ہے کہ میں آپ حضرات کو ہنساؤں کھلاؤں. اللہ کا شکر ہے نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہے. اور آپ جیسے محبت کرنے والے لوگ ہوں تو پھر جلسوں کا نظام ہی نہ بدل جائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ دیں. معلوم ہے غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور میں نے کہا اے میرے مولا میرے استاذ کے ہاتھوں کو صحیح کر دے، میرے استاذ کے ہاتھوں کو صحیح کر دے. غوث پاک فرماتے اے بقا بن بطو میرے خادم سن، جب میں اپنے استاذ حماد دباس کی قبر کے قریب بیٹھ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر رہا تھا تو 5000 اولیاء کرام اپنی قبروں میں کھڑے ہو کے میری دعا پر آمین کہہ رہے تھے. اور میں اس وقت تک دعا کرتا رہا جب تک اللہ نے میرے استاذ کے ہاتھ کو درست نہ کر دیا. اللہ اللہ، ذرا پھر سے بولے. لیکن شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. سیدنا شیخ کی تقریر ہفتے میں 3 مرتبہ ہوتی تھی، 2 مرتبہ پبلک بیس پہ ہوتی تھی، 1 مرتبہ لنگر خانے کے اندر ہوتی تھی. 1,20,000 اسٹوڈنٹس فارغ ہوتے تھے. فارغ ہوئے آپ کی زندگی مبارکہ میں کم و بیش 400 لوگ ہر جلسے میں ولی بنائے جاتے تھے. آج بتا دوں آپ کو، اور 5000 یہودیوں عیسائیوں نے غوث پاک کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے. جو بھائی پیچھے بیٹھے ہیں زندہ باد.